6 महीने हो गए मेरी शादी को। शादी के 10वें दिन पे इन लोगों ने मुझ पर तशद्दुद किया। मेरी सास मेरे शोहर को कहती थी कि इसको ले चलो कहीं गिरा दो कहीं, और आगे से मुझे इसने तलाक भी दी और मुझे 5 दिन घर में रखा उसने। तो ये बच्ची का हमने रिश्ता कराया था, इन लोगों ने खुद हमसे मांगा था। की वजह क्या थी, क्यों थे? वजह यही थी कि इन लोगों ने हमें शादी जल्दी नहीं दी। खुद ही तो आइस पीते तो मुझे भी ज़बरदस्ती पे, जब मैं इनकार कर तो खूब तो बेड से थे। एक दफ़ा तो मुझे मतलब बिल्कुल मारने की कोशिश की, पंखे पे मुझे लटका दिया था। मेरा पूरा जिस्म नीला पड़ गया है के दिखाने के नहीं है। 20 तारीख को मुझे इसने तलाक दिए। कि वो ज़रा बासर लोग हैं, वो ज़रा पैसे वाले लोग हैं, हम ज़रा कमज़ोर लोग हैं। थाने वाले ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं रुकैया नईम। नाजरीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं ज़ारा, जो कि वाह कैंट की रिहायशी है। इनकी शादी 2021 में अपने मामूजाद से होती है, लेकिन इनके मामूजाद ने यानी कि शोहर ने इतना किया कि इनके जिस्म पर कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां उनके तशद्दुद के निशान ना हों। ऐसी क्या वजह थी, क्यों का निशाना बनाया? ये कहानी हम सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ायरा, अब्बू का नाम जहांगीर है। मेरे शादी को 14 नवंबर 2021 में मेरी शादी हुई और 6 महीने हो गए मेरी शादी को। जी ज़ारा, आपके शोहर आपको क्यों मारते थे? मुझे आइस मतलब खुद ही आइस पीता था, मुझे आइस पीने पर मजबूर करता था। लेकिन मैं जब बोलती थी कि मैं आइस ये नशा नहीं, ये गंदा नशा, लेकिन मुझे आगे से मारने लग जाता था। बेड से मारता, लकड़ियों से मारता था और मेरे हाथ पैर बांध के गले पे ही डालता था और बहुत मुझ पे करता। कभी हाथ कभी उल्टा करके मारता था, कभी बिस्तर पे मतलब ऐसे लिटा के और बस कमर पे मार, कभी चप्पल से मारता, कभी क्या करता, कभी सब मिले हुए थे। पहले मेरे मतलब देवर ने, शहाब ने और मेरी सास ने और मेरे मामू भी थे साथ में, मामी भी थी और नन भी थी साथ में। मामू का नाम हामिद है और उसने मतलब मुझे सब ने मिल के फिर ये रात को 3 बजे चले गए थे अपनी बेटी के घर और मेरे शोहर को बोला अब तुम्हारी बारी है, अब जैसे हमने किया अब तुम इसके साथ जो करना है करो। किस आपके जिस्म के किस हिस्से पे निशान सबसे ज़्यादा थे? मैं इस जिस्म पे ऐसी तरह निशान, लेकिन दिखाने के नहीं है। मेरा पूरा जिस्म मतलब नीला पड़ गया है के कभी लकड़ियों से कभी डंडों से था, दिखाने के नहीं है। जब आपको मारते थे डेफिनेटली आपकी चीखों पुकार पूरे मोहल्ले को सुनाई देती होगी, तो कभी कोई किसी बाहर से आपकी मदद करने के लिए कोई आया? नहीं, कोई भी नहीं है, लेकिन वो लोग मेरा मुंह भी बांधते थे। मुंह में ये मेरे शोहर ने गंदे मोजे मेरे मुंह में दे देता था और हाथ बांध कभी गले कभी फांसी से। एक दफ़ा तो मुझे मतलब बिल्कुल की कोशिश की, पंखे पे मुझे लटका दिया था, लेकिन अल्लाह इस काम के लिए राज़ी नहीं हुआ था। तो आप वहाँ से कैसे निकली? ये मैं मतलब मेरा शोहर सो रहा था और सुबह के 7 बजे तो मैं घर की सफाई कर रही थी, तो मेरे ससुर ने कहा कि ये तुम्हारी क्या ज़िंदगी है, तलाक देने के बावजूद भी इसके साथ तुम बेटी भी ज़बरदस्ती बिठाए, वो वैसे भी सो रहा है, चली जाओ यहाँ से, जुल्म ये अजाब है, तुम इसके साथ तलाक के बावजूद भी बैठी है तो इसका तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। जब मैंने बोला कि मुझे तो रास्तों का भी नहीं पता, मैं कैसे जाऊँ, उसने मुझे रास्ता बताया कि ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे जाओ, रास्ता बताया। फिर रास्ते मुझे अब्बू मिले, मुझे कब्रिस्तान के पार इसने करवाए, मतलब रास्ते सब सीधे करवाए, रोड की तरफ मुझे छोड़ दिया। मेरे अब्बू आए, मेरे अब्बू को बोले ये लो बेटा अपनी अमानत ले लो, वैसे भी तलाक हो चुकी है इसे। 20 तारीख को मुझे इसने तलाक दिए और मतलब शाम का टाइम हो, मामी भी लगती है बड़ी नन भी लगती है, उसके सामने दी। फिर मेरे शौहर ने कहा, मेरी जो मामी ने कहा, उसने बोला इसे अपने घर भेज देते, इसके अब्बू के हवाले कर देते। फिर ये मुझे अपने घर लेके गई है। फिर मुझे कहती थी कि तुम्हारा मामू आ जाए तो सुबह ये तुम्हें अदालत में मतलब लेके चले जाए, तुम्हारे अम्मी अब्बू के हवाले कर देंगे। फिर ये लोग मुझे रात के टाइम लेके गए, वो तुम्हारे अब्बू के घर लेके जा रहा हूँ तुझे। जब मैं रास्ते में जाती फिर कहते नहीं तुम इसके साथ चली जाओ, ये ज़बरदस्ती इन लोगों ने मुझे उसके साथ भेजा है, अगर नहीं गई ना तो मैं तुम्हें पहले गोली मार दूँगा और फिर अपने आप को मार दूँगा। वजह यही थी कि बस तुम्हारी अम्मी ने मतलब रिश्ता ही मतलब शादी नहीं दी जल्दी। मैंने कहा हमने तो 1.5 साल रखा था, मतलब तुमने इंतज़ार नहीं किया, बस आगे से मारने लग जाते। बहुत जुल्म किया इसने मुझ पर। तो अब आपने उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई की है? जी, मतलब वो तो लड़का तो हमज़ा तो अभी जेल में है और मतलब वो उसके पे, लेकिन उसने पुलिस से फायरिंग की है तो उसके जेल में। मेरे कार्रवाई में तो अभी वो नहीं है। तो आपने अपना मेडिकल करवाया? जी करवाए। जैसे मैं अपने घर पहुंची ना, घर से बस मैं अदालत गई, अदालत के बाद मैं अस्पताल गई मेडिकल करवाने की, मेरा मेडिकल हो चुका है।
تو اب ان کی طرف سے کوئی آپ کو خطرہ ہے ابھی تک؟ خطرہ ہے، فون بھی بار بار کہ میں لڑکی کو بھی ڈالوں گا، اس کے ماں باپ کو بھی قتل کر دوں گا، اور اس کی چھوٹی بہن کو اغوا کر اس کے ساتھ زیادتی کو مطلب بہت دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اپنا قرآن پڑھتی ہوں، اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں اس لوگوں سے بچائے۔ تو آپ کی کتنی عمر ہوگی؟ میری 16 سال عمر ہے۔ اسٹوڈنٹ تھیں آپ جب شادی ہوئی آپ کی؟ نہیں تو مطلب میں نے 4 سال ہو گئے تھے کہ میں نے اسکول مطلب پڑھائی چھوڑ دی تھی، قرآن پڑھتی تھی، بچوں کو بھی پڑھاتی تھی۔ تو آپ حافظہ قرآن بھی تھیں، تو کبھی انہیں رحم نہیں آیا جب آپ کو مار رہے ہوتے تھے؟ آپ نے کبھی کوئی خدا کے واسطے دیے ہوں گے، اللہ کے واسطہ دیا ہوگا، تو کبھی انہیں رحم نہیں آیا؟ نہیں، رحم تو اسے میں اپنے پیروں کو شوہر کے پیروں پہ پڑھتی تھی، معاف کر دو، معاف ساس کے۔ لیکن جب میں قرآن بھی پڑھتی تھی نا، مجھے کہتی، میری ساس کہتی تم قرآن نہ پڑھا کرو ہمارے گھر میں، یہ تم ہمارے پیچھے پڑھ رہی، یہ وغیرہ مطلب باتیں کرتی۔ لیکن میں جب بھی قرآن پڑھتی تو آگے سے ساس بھی پڑھتی اور شوہر بھی، شوہر کو خدا کا پیروں پہ پڑھتی تھی، لیکن شوہر کا مان، شوہر تو بولتا تھا کہ تمہارے ساتھ تمہارے امی اور ابو کا مطلب وہ نکالوں گا۔ اب آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ اب میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس نے تو مجھے طلاق دی ہے، ہزار قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ کس نے مجھے طلاق دی ہے، اور یہ سب کے سامنے پھر بھی مجھے طلاق دے گا عدالت میں۔ کیا وہ نہیں مان رہا کہ اس نے آپ کو طلاق دی ہے؟ نہیں، وہ تو ابھی نہیں مان رہا کہ میں نے طلاق نہیں دی، اپنی بڑی بہن کے سامنے اس نے مجھے طلاق دی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے نہیں دی۔ اچھا ذرا 6 ماہ تقریباً آپ ہر روز، ہر دن، ہر رات آپ کا نشانہ بنتی رہی ہیں، تو کبھی آپ نے والدین کو یا گھر والوں کو بتایا نہیں؟ بتایا تو تھا میں نے، پھر اس نے فون کیا کہ اپنے والدین کو بولو، والدین کو فون کیا کہ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسے کر رہا ہوں، ایسے کر رہا ہوں۔ جب میرے دادا ابو آئے رات کے 2 بجے پولیس کو لے کے، تو ان لوگوں نے مجھے دھمکیاں دی کہ تم مطلب عدالت میں بولو گی کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا، ورنہ ہم تمہاری بہن کو اٹھا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، تمہارے ابو کو کر دیں گے۔ میرا ابو تو بیچارے مزدور ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، اور یہ مطلب مجھے دھمکی، اس لیے میں عدالت میں نے بول دیا تھا کہ میرا شوہر ہے یہ، میں اپنے ابو کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کیا کام کرتے ہیں وہ؟ میرے دیور بجلی کے واپڈے میں، اور میرے شوہر جاب کرتے ہیں، ماموں بھی واپڈے میں ہیں۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں زارا کے دادا، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کیس کی کارروائی ابھی تک کہاں تک پہنچی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ یہاں ہمارا جو کراچی سے آئے، ہم ٹیکسلا واہ کینٹ کے پاس رہتے ہیں، تو یہ بچی کا ہم نے رشتہ کرایا تھا، ان لوگوں نے خود ہم سے مانگا تھا رشتہ، ان کو ہم نے دیا، اس میں بڑی خوشی چل رہی تھی۔ پھر اس کے جو ساس ہے، اس کا بھائی ہے، نور محمد نام ہے، اس نے جو ہے نا پھٹیکے ڈالنا شروع کر دی، لڑائیاں شروع کر دی۔ مقصد یہ ہے کہ وہ ذرا بااثر لوگ ہیں، وہ ذرا پیسے والے لوگ ہیں، ہم ذرا کمزور لوگ ہیں۔ تو رات کو 2 بجے بھی آ کے ان لوگوں نے ہمارے گیٹوں پہ لاتیں ماری ہیں، پتھراؤ کیا۔ پھر ہم نے جا کے تھانے میں درخواست دی، تھانے والے نے ہماری کوئی سنوائی نہیں کری۔ پھر اس کے بعد دوبارہ گئے، ان لوگوں نے پھر کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا، کیونکہ تھانے والے بھی پیسے مانگتے ہیں اور بغیر پیسے کے کام نہیں چلتا ہے۔ تو ان لوگوں نے پیسہ دے کے سفارش سے کرا کے، واپڈو والوں سے، ان کے جو بڑے آفیسر تھے ان سے ان لوگوں نے کرا کے اپنی جان چھڑا لیتے تھے۔ تو ہم اس پہ پیچھے رہ جاتے۔ پھر جو یہ بچی کا ہم نے رشتہ دیا 2021 11واں مہینہ 16 تاریخ، اس میں تقریباً 4 آدمی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ نے یہ رشتہ دیا ہے، یہ رشتہ آپ کو دینا پڑے گی، کیونکہ یہ زبان ہے، یہ قول ہے۔ ہم نے بولا ٹھیک ہے، ہم ان کو دیتے ہیں، مگر باراتی جو ہے نا وہ بالکل ہمارے گھر پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور نہ ہم ان کے ساتھ رشتہ داری رکھتے ہیں۔ صرف بچی کی اگر بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہماری عزت ہے، ہم ان کو اپنی عزت دیتے ہیں، ہماری عزت 7ویں دن جیسے ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ بچی اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے۔ تو وہ انہوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، تو وہ اس کے بعد بھی کافی، ہمارے پڑوس میں ایک نور محمد رہتے تھے، کافی عمر کے لوگ ہیں، اس نے اس کے حمید کو، ماموں اس لڑکی کا، کئی بار اس کو کہہ چکے کہ یار آپ اس بچی کو بھیج دیا کرو، آپ کیوں نہیں بھیجتے؟ بولا ہاں ہاں کر کے۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں مہینہ 2 مہینے ایسے انہوں نے باتیں ٹالتے رہے۔ عقوبت اس کے بعد یہ جو بچی کے ساتھ ٹورچر ہوتا تھا ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا، ہم اس مارے ایکشن نہیں لیتے تھے، کیونکہ کل کو اگر ہم اس بچی کا پوچھنے جاتے، یہ بچی کو کچھ نقصان ہوتا، یہ طلاق ہوتی، تو کہتے کہ یار یہ ان کے دادا نے کیا، یہ ان کے بھائی، ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے کیا ان کا اچھا خاصا گھر بگاڑ دیا۔ مگر ہمیں یہ پتہ تھا کہ ان کے گھر جو ہے، ہماری بیٹی جو پوتی ہے وہ خوش نہیں تھی، اور نہ وہ خوش رکھتے تھے۔ انہوں نے قسمیں وعدے بہت کیے، مگر وہ کسی بات پہ اس پہ یہ پورے نہیں اترے معیار کے اوپر۔ لہٰذا یہ کہ بچی جب وہاں سے ہمارے ہاتھ آئی ہے، اس کے سسر نے اس کو بولا کہ بیٹا یہ آپ اس کے لیے حرام ہے،
کیونکہ پہلے آپ حلالہ تھا، اب آپ ان کے لیے حرام ہے، لہٰذا یہ کہ آپ کو یہ موقع میں دیتا ہوں، آپ ادھر سے نکلیں اور سامنے سے اس راستے سے جائیں، تمہارے ابو اس پلاٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو آپ کو ان سے آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو جب ہماری بیٹی تھی جہانگیر خان کو ملی، اس کے ساتھ خیر اللہ تھا، ان کا پڑوسی استاذ تھا، تو جب لڑکی میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابو ظاہرہ کو تو انہوں نے طلاق دی ہے۔ تو میں نے کہا جب طلاق دیے تو 3 مرتبہ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے یہی جواب دیا کہ ہاں ابو انہوں نے ظاہرہ کو طلاق دی ہے، ظاہرہ خود بھی یہ کہہ رہی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا اس کو گھر لے آؤ۔ پھر جب گھر لے کے آئے تو ہماری ایک وکیل جاننے والی تھی، انہوں نے مجسٹریٹ کے ذریعے ہمیں ایک پرچہ بنا کے دیا، اور میوزیم ایک سرکاری اسپتال ہے اس میں لے کے گئے، وہ جو رسید تھی ہمارے سے انہوں نے ریسیو کر لی، جمع کر لی، پورا میڈیکل انگلیوں سے لے کے بدن تک جتنا بھی میڈیکل تھا انہوں نے کیا، جہاں جہاں تھا وہ سب بدن کے ٹارچر جو نشان تھے، پھر جو وہاں جو ڈاکٹرنی تھی جہاں وہ جہاں نشان تھے، جہاں چوٹ کے نشان تھے، اس پہ سب جگہ انہوں نے ٹک کیا۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے تھانے آئے، تو تھانے کے بعد کہانی یہاں پر آ کے رک گئی۔ مطلب ابھی تک FIR درج نہیں ہوئی؟ نہیں FIR ہماری ابھی تک جمع نہیں ہوئی، اور اگر یہ اٹھائے تو اپنے کیس میں اٹھائے، ہمارے کیس میں نہیں اٹھا۔ جی ناظرین، یہ صرف ایک زارا کی کہانی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ہر روز ایک زارا اپنے شوہر کے، اپنے سسرال والوں کے کا نشانہ بنتی ہے۔ قانون بھی حرکت میں آتا ہے لیکن ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ایسے واقعات آئے روز جنم لیتے رہتے ہیں۔ کیمرہ مین احمد خان کے ساتھ رقیہ نعیم، اوصاف ڈیجیٹل، اسلام آباد۔